السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم۔ پاک ہے وہ ذات الذي أسرى بعبده ليلا، جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی دور کی اس مسجد تک لے گیا، الذی بارکنا حولہ، جس کے گرد و پیش کو ہم نے برکت دی ہے۔ تھوڑے سے اسلوب کا فرق دیکھیں، پہلے صرف اللہ کی بات ہو رہی ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد کا؟ جسے ہم نے برکت دی، حالانکہ آنا یہ چاہیے تھا جسے اس اللہ نے برکت دی ہے۔ یہ عربیت کا ایک اسلوب ہے، کیونکہ اکثر حضرات عربی اسلوب سے ناواقف ہوتے ہیں، بلکہ جن کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے وہ بھی اس اسلوب سے ناواقف ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا تعلق نہ صرف سے ہے، نہ نحو سے، بلکہ بلاغت سے، کہ اللہ تعالیٰ ایک اسلوب سے بات کرتے ہیں، اچانک اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب یکدم غائب کے صیغے سے، غائب کے لفظ سے متکلم کی طرف آنا، یہ زور پیدا کرتا ہے کلام میں۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا، کہاں لے گیا؟ وہاں لے گیا جہاں اس نے برکت دی۔ اب جہاں اس نے برکت دی یا نہیں ہے، جہاں ہم نے برکت دی ہے۔ یکدم کلام کا اسلوب تبدیل ہو گیا، اور یہ اسلوب اردو میں نہیں ہے، یہ اسلوب عربی زبان کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ خیر، سبحان کا لفظ استعمال ہوا۔ سبحان استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں بہت بڑے واقعے، بہت بڑے کسی معاملے کی طرف اشارہ کرنا مقصد۔ اللہ پاک ہے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ ہر کمی سے پاک ہے، اللہ کی شان ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا، اسرا، اسرا یسری اسراءً، عربی میں کہتے ہیں رات کو لے جانا، تو آگے خود ہی پھر رات کا لفظ آ رہا ہے، اسرا بعبدہ لیلا۔ یہاں اب بلاغت کے ایک اصول استعمال ہوتا ہے جس کو ہم تجرید کہتے ہیں۔ پھر رات کو لے جانا مطلب نہیں ہوگا، صرف لے جانا مطلب ہوگا۔ صرف میں آپ کو تھوڑا سا بلاغت کا میں ٹچ دے رہا ہوں، حالانکہ یہ باتیں عموماً عوام کی نہیں ہوتی۔ لے گیا اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، ایک انداز۔ دوسرا، رات کو لے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں، یا تاکید کے طور پر آ رہا ہے، اللہ اپنے بندے کو رات میں لے گیا۔ بھائی رات کے کتنے حصے میں؟ کہا رات کے بھی تھوڑے سے حصے میں، تنوین تقلیل کی ہے۔ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ جو آخر میں تنوین آتی ہے نا، جس کو اردو مزاحیہ پروگراموں میں کیا کہتے ہیں، تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے اندر ہی معانی کا سمندر ہوتا ہے۔ جیسے قریش، اصل میں قریش،
جب آپ وقف کرتے ہیں قریش پڑھتے ہیں تو نون عظمت کی ہے، بہت بڑا قبیلہ، ٹھیک ہے نا. اور کبھی نون کیا کہتے ہیں کمی کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو لیلن، اللیل نہیں کہا، لیلن کہا تھوڑے سے حصے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو جب آپ عربی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو یہ ٹرانسلیشن وہاں نہیں پہنچتی. آپ کیسے کریں گے؟ یہ پھر آپ کو علماء ہی بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ہوتا ہے. یہ چیزیں جسٹ ٹرانسلیشن سے ڈیلیور نہیں ہو سکتی. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. مسجد اقصی کے گرد و پیش کو ہم نے مادی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے برکتوں سے نوازا ہے. انبیاء کی سرزمین، پھلوں کی سرزمین، مادی اور روحانی حوالے سے ہر لحاظ سے ہم نے مسجد اقصی کے گرد و پیش کو، اس کے ماحول کو برکتوں سے نوازا. اور کسے لے گیا؟ اپنے بندے کو لے گیا. جس بندے نے ترقی کے اتنے منازل طے کیے، اس کا سب سے بڑا تعارف اس کا بندہ ہونا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے آخری نبی، ہر نبی خصوصیت سے ہمارے آخری نبی کا سب سے بڑا تعارف کیا ہے؟ وہ اللہ کے بندے ہیں. اتنے منازل طے کر لیے، کہا مقام عبدیت پہ فائز ہیں، الوہیت پہ فائز نہیں ہے. یہ صرف اللہ کی خصوصیت ہے مقام الوہیت. اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. یہ اتنی بڑی سیر اللہ نے کروائی. یہاں مسجد اقصی تک کا ذکر ہے. سورۃ النجم میں اشارہ ہے معراج کا بھی، اور احادیث میں معراج کی احادیث تواتر کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے جو زمینی سفر کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ زمینی سفر قرآن کی نص سے صریح سے ثابت ہے. جو یہ انکار کرتا ہے کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں اللہ کے نبی کو بیت المقدس تک کی سیر نہیں ہوئی، وہ کفر میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ قرآن کی نص سے، واضح ٹیکسٹ سے یہ بات ثابت ہے. اور جو انکار کرتا ہے آسمانوں کی سیر نہیں ہوئی، اسے احتیاطاً کافر نہیں کہا جاتا ہے، اسے گمراہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ احادیث سے ثابت ہے. یہ ایک خیر فقہی مسئلہ تھا، میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس سیر کا مقصد کیا تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے. ہمارا ایمان بالغیب ہے. انبیاء کا ایمان بھی ایمان بالغیب ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا عام بندوں کا ہوتا ہے. ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے حوض کوثر کو نہیں دیکھا، ہم نے عذابات کا مشاہدہ نہیں کیا، ہم نے جنتیوں کے احوال کا مشاہدہ نہیں کیا. اللہ کے نبی کو یہ مشاہدات کروا دیے گئے ہیں، پھر وہ ایمان بالغیب نہیں رہتا. یہی نبی اور فلسفی میں فرق ہے. نبی وحی کے زور پہ بات کرتا ہے، اور وحی کے زور کے ساتھ ساتھ نبی کو بہت سے مشاہدات بھی کروا دیے جاتے ہیں، تاکہ نبی یقین کے اس مقام پر ہو جہاں امتی تصور بھی نہیں کر سکتا. وَقَرْنَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. یہ آیت تو انبیاء کے لیے بھی ہے. آپ نے اپنے محل میں جانا چاہا جنت میں، آپ کو اجازت نہیں ملی. کہا موت کے بعد انشاءاللہ آپ یہاں ضرور اپنے مقام پہ آئیے. آپ نے اپنا محل اندر سے نہیں دیکھا، جنت دیکھی. جو چیز اللہ نے دکھلائی دیکھی، جو نہیں دکھلائی نہیں دیکھی. وہ ہماری طرح ایمان بالغیب ہے. خیر، ایمان نفس ایمان بالغیب میں ہماری طرح ہے، وگرنہ نبی کا ایمان بالغیب تو بھی کس مقام پر ہوتا ہے، امتی تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے. بھئی اتنے تھوڑے سے وقت میں
بیت المقدس تک کا سفر، 7 آسمانوں کا سفر، بیت المعمور کا سفر، سدرۃ المنتہا کا سفر، آگے جہاں تک اللہ لے گیا وہاں تک کا سفر، وہاں سے پھر واپس آنا، سب کچھ. کہیں اللہ کے نبی مقام عبدیت سے بلند تو نہیں ہو گئے؟ کہا نہیں، مقام عبدیت ہی پہ فائز ہیں. انہ هو السمیع البصیر، دور و نزدیک سے کسی کی پکار کو سننا اور ہر ایک کو ہر آن دیکھنا، یہ صرف ایک اللہ کی شان ہے، یہ کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہے. انہ هو السمیع العلیم، یہ ہوا حصر کے لیے. یقیناً اللہ ہی سمیع ہے، یقیناً اللہ ہی بصیر ہے، اللہ کے سوا کوئی ذات سمیع و بصیر نہیں ہے. کیوں؟ اگر نبی بھی سمیع و بصیر بنے، نبی کا کمال ختم ہو جاتا ہے، پھر تو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. نبوت ہمیشہ بشری سطح پہ رہتی ہے، انسانی سطح پہ رہ کر اپنی تمام کوششیں سر انجام دیتی ہے. اگر نبی کو پہلے ہی پتہ چل جائے میرے گاتھ میں، میرے لیے گاتھ میں ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے اور میں نے گزرنا ہے، دشمن نے مار کھانی اور میں نے نکل جانا ہے، تو بتائیں اس گاتھ کے پاس سے گزرنا کمال کیسا ہوا؟ نبی کو پتہ ہے بدر لگنا ہے، بدر کے پاس فتح صرف میری ہونی ہے اور کسی کی نہیں ہونی ہے، تو پھر بدر لڑنا کمال کیسے ہوا؟ نبی کو پتہ ہے میں نے غار ثور میں جانا ہے، غار ثور سے میں نے نکلنا ہے، مشرکین نے میرا پیچھا کرنا ہے اور میں نے بچ بچا کے نکل کے بالآخر مدینے پہنچنا ہے. نبی کا کمال کیا ہوا؟ اگر نبی پہلے سے ہی مدینے میں موجود ہے تو پھر معراج کیسے ہوئی؟ پھر سفر کیسے ہوا؟ اگر نبی پہلے سے ہی 7 آسمانوں میں موجود ہیں تو سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ نبی ہمیشہ بشری اور انسانی سطح پر رہتا ہے، یہی اس کا سب سے بڑا کمال ہوتا ہے. انہ هو السمیع البصیر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس لیے مسائل کو سمجھتے جائیے. صرف امر بالمعروف سے دین کا تصور واضح نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ نہی عن المنکر نتھی نہ ہو. جب تک مسائل واضح طور پر بیان نہ کیے جائیں دین کا تصور واضح نہیں ہوتا. اور آج حضرات محترم ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، دین کا تصور لوگ واضح نہیں کرتے. ایک تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم دین کا مطالعہ کریں. ہمارے پاس دنیا کا وقت ہے، فلمیں دیکھنے کا وقت ہے، ڈرامے دیکھنے کا وقت ہے، T20 پتہ نہیں C+ TCL PCL پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ سارے اوقات ہمارے پاس موجود ہیں. سمجھ آئی؟ حضوری باغ میں مجرے کرنے کے وقت ہمارے پاس اور ہمارے حکمرانوں کے پاس موجود ہوتا ہے، بادشاہی مسجد کی طرف پیٹھ کرتے ہوئے. نہیں وقت ہوتا تو اللہ کا دین سمجھنے کا وقت نہ عوام کے پاس ہے نہ حکمرانوں کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں. اب پچھلے ہفتے یا اس سے پچھلے ہفتے مجھے ایک ٹی وی پروگرام میں شرکت میری ہوئی تو وہاں اچھے خاصے ماہر نفسیات جو اپنی سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی، براڈ کاسٹ میڈیا کے حوالے سے بھی ایک نیک اچھی شہرت رکھتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی قوانین کے اوپر. جب میں نے کہا ہمارے بہت سے فیملی لاز ان اسلامک ہیں، ہمارے بہت سے قوانین اسلام کے مطابق نہیں، اس پر بات ہوئی تو کہنے لگے نہیں ہم تو فالوورز ہیں لا آف دی لینڈ کے، جو لا آف دی لینڈ ہوگا ہم تو اس کے باؤنڈ ہیں. میں نے کہا نہیں ہے. کس نے کہا آپ کو؟ قانون جو مرضی کہے، ہر قانون شریعت کے نیچے ہے. ایک مسلمان اٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ شریعت کا قانون نہیں ملکی قانون، پھر رہ کیا گیا مجھے یہ بتائیں. یعنی وہ ایک عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو ماہر نفسیات کے حوالے سے، سماجیات میں اپنی خدمات کے حوالے سے، کہ وہ معاشرے کو ذہنی طور پر یعنی وہ انٹرٹین کرتا ہے. انٹرٹین کا مطلب ذہنی طور پر انہیں آسودہ رکھتا ہے، انہیں علاج بتاتا ہے، ٹریٹمنٹ کرتا ہے. انٹرٹینمنٹ نہیں، ٹریٹمنٹ کرتا ہے. وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ شریعت کی بات ہو، کہتا نہیں لا آف دی لینڈ. بتائیں پھر مسلمانی کہاں گئی؟ کہاں گئی؟ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اس لیے دین کو سمجھیں. سب سے بڑا المیہ یہ ہے، نہ میں اور آپ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ جو اس منبر پر بیٹھتا ہے وہ سمجھانے کے لیے تیار ہے. وہ کہتا ہے میں پتھر کیوں کھاؤں، بس میں اپنی دیہڑی کھڑی کر لوں، میں اپنی تنخواہ کھڑی کر لوں، بس یہ کافی ہے. لوگ اگر نہیں سمجھتے نہ سمجھیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں علماء کی بہت بڑی تعداد
دین کے تصور کو واضح کرنا آج کل کی صورتحال میں ممبر کے اوپر حماقت اور بیوقوفی سے کم نہیں سمجھتے. باقاعدہ اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرتے ہیں خبردار نہیں کرنا, اس معاشرے کو ایسے ہی بہنے دو, یہ جو کرتے یہ معاشرہ جو کرتا ہے کرنے دو, تم نے اس کو نہیں چھیڑنا, اپنی روزی روٹی خراب نہیں کرنی. یہ حالات ہیں ہمارے, ہم کہاں جائیں. خیر وقت بھی کم ہے. معراج کے حوالے سے میں بنیادی کچھ چیزیں آج بیان کر دوں, اور اس دفعہ بیان کرنے کے حوالے سے کچھ چیزیں مجھے یاد آئیں, ذہن میرا بنا ہے. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی, زندگی رہی, اگلے سال رجب کے ابتدا سے ہی رجب کے احکام, معراج کے واقعات مفصل انشاءاللہ اس پہ کئی نشستیں کریں گے اللہ تعالیٰ نے کہا, کیونکہ اس کے اندر کمزور روایات بھی ہیں, صحیح روایات بھی ہیں. تو چھان پھٹک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ سال اس پہ ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے. لیکن آج بھی انشاءاللہ جو چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ایک معراج کا پورا تصور آپ کے سامنے آ جائے. معراج کے لیے دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں, اسرا اور معراج. اسرا زمینی سفر کو کہتے ہیں, معراج آسمانی سفر کو کہتے ہیں. پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. اسرا بول کے معراج بھی مراد لے لیا جاتا ہے, معراج بول کے معراج شریف ہوئی تو معراج بول کے اسرا بھی مراد لے لیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر معراج کا لفظ زیادہ مشہور ہے. جب ہم معراج کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے صرف آسمانی سفر مراد نہیں ہوتا, بلکہ اس سے زمینی سفر بھی مراد ہے اور اس سے آسمانی سفر بھی مراد ہے. اب اس معراج کی حقیقت کیا تھی؟ کیا یہ آپ کو خواب میں ہوئی تھی؟ کیا یہ صرف آپ کی روح کو ہوئی تھی, یا آپ کے اسی جسم کو روح کے ساتھ ہوئی تھی؟ تو یاد رکھے اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے. جب میں اہل سنت کا لفظ بولتا ہوں تو کوئی ایک فرقہ نہیں ہوتا, یاد رکھیں. سنت رسول اللہ پر ایمان لانے والے, والجماعت جماعت صحابہ کو فہم دین کا معیار سمجھنے والے, اسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اپنے اسی جسم مبارک کے ساتھ جو دنیا میں تھا اور روح کے ساتھ حالت بیداری میں معراج ہوئی. یہ بات یاد رکھیں. اور رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ ہے معراج کی حقیقت. اب اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کی روح کیا ہے؟ بالکل ہجرت کے قریب کا وقت ہے اور آپ کو معراج ہوتی ہے. انتہائی کربناک صورتحال ہے, بے بسی اپنے منتہا پر ہے, ایسے میں معراج ہوتی ہے. کیوں؟ ایک تو اللہ چھانی لگا دیتے ہیں, اللہ نے چھانی لگا دی, کھوٹے کھرے ابھی سے الگ ہو جائیں. امت پر مشکل ترین حالات اللہ ڈالتے اس لیے ہیں اپنے نبی کی امت پر تاکہ کھوٹے کھروں کی تمیز ہو جائے, کھوٹے الگ ہو جائیں, کھرے الگ ہو جائیں. دونوں کے ساتھ یکساں سلوک نہیں ہو سکتا. انتہائی بے بسی کی حالت میں معراج کا مطلب یہ تھا جس نے الگ ہونا آج ہی الگ ہو جائے بس. کیوں؟ اللہ کے علم میں تو آگے عروج کا سفر شروع تھا, بے بسی کے دن تو ختم ہو رہے تھے. آج بھی اللہ کا یہ قانون ہے, یاد رکھیں. امت انتہائی بے بسی میں ہے, جو الگ ہو رہے ہیں آج ہی الگ ہو رہے ہیں. کیا پتہ ہے عروج کتنی جلدی آتا ہے. انشاءاللہ عروج الزوال پہ کبھی بات کریں گے, اور پچھلے جمعے میں تھوڑی سی میں بات کر چکا ہوں. اگر مجھے موقع ملا تھوڑا سا آخر میں اس حوالے سے ٹچ دے کے میں اس کو معراج کے ساتھ ملانے کی کوشش کروں گا. ایک تو یہ ہوا, اور دوسری بات تربیت امت کی ہے کہ امت اپنی عقل کی بجائے اللہ کے نبی کے سینے اطہر پر اترنے والی وحی پہ ایمان لے آئے. یہ مقصد ہے معراج کا. چھوٹی بات ہے نبی کھڑے ہو کے کہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں میں نے اتنا بڑا سفر کیا, اللہ سے ہم کلام ہوا ہوں, اتنے سفر سے واپس اندھیرے میں واپس آ کے مسجد حرام میں نماز بھی پڑھائی ہے. اب بتائیں کتنے ایمان والے رکیں گے؟ اور جو اس پر یقین لائیں گے, آپ بتائیں ان کی یقین کا, ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ آج گود میں اسلام ملا ہے, کیا کمال ہے میرا اور آپ کا ماننا. آج سائنس کہتی ہے بجلی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے اعتبار سے روشنی سفر طے کرتی ہے. آج کیا کمال ہے اس بات کو ماننا.
سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا تھا، لوگ کہتے تھے غلط ہے، آج کشی سکل کے قانون نے بتا دیا تخت اڑ سکتا ہے، تو بندہ ہر دوسرا بندہ خیرہ خیرہ نتو خیرہ اڑ رہا ہوتا ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ آج کیا کمال ہے اس پہ ماننا؟ کمال صحابہ کا تھا، کوئی عقلی دنیاوی لاجک موجود نہیں، ایک ہی لاجک موجود ہے، اللہ سچے ہیں، اللہ کا پیغمبر سچا ہے، اور یہ کوئی اندھا ایمان نہیں تھا، دیکھا بالا سمجھا جانا پہچانا ایمان تھا، سوچ سمجھ کے ایمان لائے تھے۔ توحید، رسالت، آخرت یہ دروازہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لے، جو اس کو اچھی طرح سمجھ لے پھر وہ وحی کی ہر بات کو مانتا ہے، چاہے وہ بات اس کے عقل میں آئے یا اس کی عقل کے اوپر سے گزر جائے۔ عقل سے کے اوپر سے گزر جانا اور چیز ہے، عقل میں خلاف عقل ہونا اور چیز ہے۔ ایک بات عقل میں سماتی نہیں، لیکن اس لیے مانتے ہیں محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، یہی تو ایمان ہے۔ معراج کے ذریعے یہی ایمان پیدا کیا گیا، یہی ایمان بیدار کیا گیا۔ اپنی عقل پہ ایمان نہیں لینا، محمد الرسول اللہ جو کہیں اس پہ ایمان لانا ہے۔ ابو بکر صدیق کو پکڑا گیا اور کہا گیا تمہارا دوست کہہ رہا ہے کہ اتنے چھوٹے سے وقت میں مجھے اتنا بڑا سفر ہوا ہے، کیا محمد الرسول اللہ ارشاد فرما رہے؟ کہا ارشاد فرما رہے۔ کہا کہ کوئی تعجب کی بات نہیں، درست فرما رہے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا میں اس سے بڑی باتوں پہ ایمان لے آیا ہوں۔ کیا؟ حضور کہتے ہیں جبریل ابھی آئے ابھی گئے، ابھی آئے ابھی گئے، یہ تو حضور خود گئے ہیں تو میں ایمان کیوں نہ لاؤں؟ کہا حضور کا جانا، میں تو جبریل کے آنے جانے پہ ایمان لاتا ہوں، حضور فرماتے ہیں ابھی آئے ابھی گئے، یہ تو حضور خود تشریف لگے، یہ تو اس سے چھوٹی بات کہتے ہیں قدرت کے حوالے سے۔ مطلب محمد رسول اللہ کا جانا تو یہ زیادہ عقل کے قریب ہے بنسبت جبریل میں ابیل کا آنا جانا۔ اسی پر تو آپ کو صدیق اکبر کا خطاب ملا۔ یہ ہے ایمان، اسے کہتے ہیں ایمان، اور یہی ایمان اللہ کو مطلوب ہے، اور اسی ایمان کا بحران ہے آج ہمارے معاشرے میں۔ اللہ نے چاہا تو رمضان کے دنوں میں ایمان پہ بات ہوگی، اللہ توفیق دے۔ جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے اس ایمان کا آج مسلم معاشرے میں فقدان ہے، بحران ہے۔ وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے وہ جب تک پیدا نہیں ہوتا امت کی کایا نہیں پلٹتی۔ یہ بات یاد رکھیں، امت جب اس ایمان پہ آئے گی جو صحابہ میں تھا، امت اس یقین پہ آئے گی جو صحابہ میں تھا، تو پھر دیکھیں آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا آ کر سکتی ہی انداز گلستہ پیدا۔ پھر دیکھیں حالات کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ معراج ایمان پیدا کرنے کا ذریعہ بنا، لا الہ الا اللہ۔ پھر معراج جو ہوا کب ہوا؟ سال میں بھی اختلاف، ہجرت سے کتنے سال پہلے، کتنے ماہ پہلے، سال میں بھی اختلاف، مہینوں میں بھی اختلاف۔ بعض کہتے ہیں رجب نہیں ربیع الاول میں، بعض کہتے ہیں رمضان میں ہوا۔ صرف مہینے ہی نہیں، دن تاریخ میں بھی اختلاف، صرف تاریخ نہیں دن میں بھی اختلاف۔ شب جمعہ، شب ہفتہ، شب پیر، شب سوموار، کون سی شب، اس میں بھی اختلاف۔ صرف دن ہی نہیں مقام میں اختلاف۔ حضرت ام ہانی کے گھر کی چھت پھٹی، آپ تشریف لے گئے، یا آپ حتیم کعبہ میں تشریف رکھتے تھے تو جبرائیل امین آپ کو اٹھا کے لے گئے۔ ٹھیک، یہ اختلاف آخر کیوں پیدا ہوا؟ مقصد پہ تو اتفاق ہے، تمام صحابہ متفق معراج ہوئی ہے، سال میں، ماہ میں، دن میں، تاریخ میں، مقام میں اختلاف۔ یہ ہے صحابہ کا مزاج، یہ ہے رسول اللہ کا مزاج۔ وہ دین کی بنیادوں پر اس کے مزاج پہ نظر رکھتے تھے، وہ تاریخوں پہ نہیں جاتے تھے۔ اس لیے تاریخ نہ صحابہ کو یاد ہی نہیں رہی، یہ تاریخیں یاد رہتی تو بدعات کا آغاز ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو تاریخ یاد ہی رہنے نہیں دی، نہ رسول اللہ نے تاریخ کو، دین کو اس طرح فوکس کیا کہ صحابہ کو یاد رہے۔ ہم تاریخوں کو فوکس کرتے ہیں، ربیع الاول آئے 2 دیگیں چڑھا دیں، پورے سال کے لیے جنت اپنے نام کروا لی، 1-2 عمرے کی ٹکٹیں بانٹ دیں، جنت اپنے نام کروا دی، بلکہ دوسروں کو بھی جنت کی ٹکٹیں دینی شروع کر دیتے ہیں۔
ابا جی اماں جی یا کوئی دادا پردادا کوئی نانی دادی فوت ہوئی ہے جی ان کی برسی ہے، اس وقت اس برسی کے دن منہ بنا کے بڑے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پھر بھی نہیں پڑھتے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے منہ بنا کے سوٹے لگاتے ہیں، بلکہ کہے لگاتے ہیں، کرائے کے بچے نیچے قرآن پڑھتے ہیں، اس کے بعد پورا سال بھول جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے دین کا مزاج۔ صحابہ 24 گھنٹے سوتے بیٹھتے اٹھتے لیٹتے، یعنی استنجا کرتے وقت بھی دیکھتے تھے نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، آپ نے کیسی تعلیم دی ہے، کس طرح استنجا کرنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے۔ یہ ہے عشق رسول۔ ہم تاریخیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد سارا سال کے لیے بھول جاتے ہیں، اور ہم پھر 27 رجب کو شب معراج سمجھتے ہیں۔ شب معراج یعنی شب عبادت سمجھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ کوئی عبادت والی رات نہیں جس میں زیادہ ثواب ہو۔ روٹین میں آپ عبادت کرتے ہیں ہر شب کو تو ضرور کیجیے گا، لیکن اگر آپ اس نیت سے عبادت کرتے ہیں کہ اس رات کو زیادہ ثواب ہے تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام اس معراج کے بعد 18 سال حیات رہے، اس کے بعد 100 سال صحابہ زندہ رہے، کم و بیش۔ کسی نے اس کو شب قدر کی طرح یہ رات گزاری نہیں۔ روٹین میں آپ عبادت کرتے ہیں ویسے عبادت کریں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن آپ اپنی طرف سے دن مقرر کر لیتے ہیں اس میں زیادہ ثواب ہے۔ ارے بھائی، رجب پورا رمضان کے استقبال کا مہینہ ہے۔ رجب یہ شعبان رمضان کی تیاری کے مہینے ہیں۔ رجب کو اس لیے عزت ملی ہوئی ہے، شعبان کو اس لیے عزت ملی ہوئی ہے۔ پھر رجب اشہر حرم میں سے ایک مہینہ ہے، 4 جو عزت والے مہینے ان میں رجب بھی ہے۔ رجب المرجب، تعظیم والا مہینہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر معجزات، کرامات اور ایجادات میں بھی فرق رکھی ہے، نبی اور فلسفی میں بھی فرق رکھے ہیں۔ فلسفی قیاس آرائیاں کرتا ہے، نبی وحی کے زور پہ بات کرتا ہے، مشاہدے کے زور پہ بات کرتا ہے۔ وقت کم ہے، اب میں آگے چلتا ہوں تھوڑا سا کہ پھر ہوا کیا۔ ام ہانی کی چھت شق ہوتی ہے، جبرائیل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ اس گلے کے گڑھے سے زیر ناف تک چیر دیتے ہیں، اندر سے سب کچھ دل سمیت زمزم سے دو لیتے ہیں، پھر اس دل میں ایمان کو بھرتے ہیں، پھر وہاں رکھتے ہیں، پھر اس کو برابر کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو براق پہ بٹھاتے ہیں اور سیدھے بیت المقدس پہنچاتے ہیں۔ شق کے صدر کا معتبر ترین واقعہ جو ہے وہ معراج کے وقت ہوا ہے، جو آپ کا شق کے صدر ہوا۔ یہ بھی آپ کا معجزہ، یہ بھی اللہ کی قدرت۔ اب اختصار کے ساتھ جاتا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ بیت المقدس آپ پہنچتے ہیں، براق خچر سے چھوٹا، گدھے سے کچھ بڑا، سفید جانور۔ یہ براق کا لفظ دراصل برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم ہوتا تھا۔ وہاں جاتے ہیں، آپ اس کو کھونٹے سے باندھتے ہیں، امت کو بتاتے ہیں۔ کوئی ڈر تو نہیں تھا نا کہ براق بھاگ کے چلا جائے گا، امت کو بتاتے ہیں نا کھونٹے سے باندھ کے بھی۔ اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، عین توکل ہے اسباب اختیار کرنا۔ پھر آپ مسجد بیت المقدس اندر تشریف لے جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یا ایک روایت کے مطابق انبیاء کو امامت کرواتے ہیں، پھر آپ تشریف لاتے ہیں، پھر براق پہ بیٹھتے ہیں۔ براق پھر زینے طے کرتا ہے، پہلے آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں جبرائیل امین کے ساتھ۔ جبرائیل امین جا کے دستک دیتے ہیں۔ ایک وجود ہے آسمان کا، یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں، خلا ہی خلا ہے۔ آج سائنس کیا کہتی ہے؟ چونکہ سائنس آسمان تک نہیں پہنچی، اس کا انکار کرتی ہے۔ عدم علم اور چیز ہے، علم عدم اور چیز ہے، ان دونوں میں فرق رکھیے گا۔ سائنس فرق نہیں کرتی۔ عدم علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم نہیں، علم عدم یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس چیز کا وجود نہیں۔ اب سائنس کو معلوم نہیں ہو سکا آسمان ہے یا نہیں، یہ معلوم نہیں ہوا کہ آسمان کا وجود نہیں ہے، بلکہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آسمان کو وجود ہے یا نہیں۔ علم عدم نہیں ہے، عدم علم ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا، تو اس نے آسمان کا انکار کر دیا۔ کل معلوم ہو گئی، اقرار کر لے گی۔ سائنس بہت سی چیزیں نہیں مانتی، جب اس کے سامنے مشاہدہ ہو جاتا ہے مان جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس پر پھر کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔
دستک ہوتی ہے، جبرائیل امین دستک دیتے ہیں اور پورا ایک سیکیورٹی کا نظام ہے. اندر سے آواز آتی ہے من ھذا، یہ دستک دینے والے کا والا کون ہے؟ جبرائیل امین فرشتوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود سیکیورٹی سے گزر رہے ہیں. اپنے ماحول کی سیکیورٹی، باہر کی نہیں. یہاں تو خدا بنتے باہر پینٹیں اترواتے ہیں. کہتی میں قانون کے مطابق ہے جی. یہ کیا قانون ہو؟ پھر یہاں بھی قانون ہونا چاہیے نا. کیا کروں، بیٹھتا ہوں ممبر پہ تو وقت دوڑ لگاتا ہے. میں وقت کے پیچھے دوڑ لگاتا ہوں، وقت آگے ہی ہوتا. دستک ہوتی ہے. کہا کون؟ کہا جبرائیل. کہا مما، آپ کے ساتھ کون ہے؟ بندہ دیکھ رہا ہے اندر سے. کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا وقت ارسل الیہ، کیا ان کو بھیجا گیا، ان کو بلایا گیا ہے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں نعم. پھر اندر والا کہتا ہے مرحبا بہ، مرحبا فنعم المجیء جاء، آنے والی شخصیت کو آنا مبارک ہو. ففتح، دروازہ کھولتے ہیں. جبرائیل امین اور حضور اندر تشریف لے جاتے ہیں. آدم علیہ السلام بیٹھے ہوتے ہیں. جبرائیل امین تعارف کرواتے ہیں، ہاں اذا ابو کا آدم، یہ آپ کے ابا جان آدم ہیں. فسلم علیہ، انہیں سلام کیجیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فسلمت علیہ، میں نے اپنے جد امجد کو سلام کیا. فرد السلام، میرے جد امجد آدم نے مجھے سلام کا جواب دیا. ثم قال، پھر مجھے کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، میرے نیک بیٹے کو اور میرے نیک نبی کو آنا مبارک ہو. اب بڑی تفصیلات ہیں، ان سب کو چھوڑتے ہوئے آگے چلتا ہوں. دوسرے آسمان پہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. اسی طرح سیکیورٹی سے گزرتے ہیں، وہی سوالات جوابات. تیسرے آسمان پہ، دوسرے پہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے میں یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو بیت المعمور لے جایا جاتا ہے. بیت المعمور 7ویں آسمان پر خانہ کعبہ ہے فرشتوں کا. اس خانہ کعبہ کے بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. اس کے اندر بیک وقت 70,000 فرشتے اس خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں. جب پلٹ کے واپس آتے ہیں تو قیامت تک ان کی باری نہیں آ سکتی. پھر آپ کو سدرۃ المنتہا لے جایا جاتا ہے. وہاں بیری کا درخت ہے، سدرۃ المنتہا. اب وہاں فرشتے اس سے آگے نہیں جا سکتے. اللہ کی جلال کا نور سونے کے پروانوں کی طرح اس پہ گر رہا ہے. فرشتوں کی پروں کی چمک اور روشنی اس کے علاوہ ہے. اللہ کے نبی بیان کہتے ہیں کوئی بندہ سدرۃ المنتہا کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتا. اس سے آگے جہاں اللہ لے گیا وہاں تک چلے گئے. یہ ہے اللہ کا دیدار ہوا. پھر دیدار میں بھی یہی ہے کہ دیدار ان آنکھوں سے کیا، دل کی آنکھوں سے کیا. دونوں رائے بہرحال موجود ہیں. یہ تفصیل کا موقع نہیں، جب اللہ تفصیل کا موقع دیں گے تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا. بہرحال زیادہ یہی ہے کہ دل کی آنکھوں سے آپ نے مشاہدہ کیا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. 50 نمازوں کا تحفہ ملا. 50 سے موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی، بڑی مہربانی موسیٰ علیہ السلام کی. 5 نمازیں کم ہوتی گئیں، 5 رہ گئے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی دوبارہ چلے جاتے 5 بھی معاف ہو جاتی، صرف جمعے کی نماز رہ جاتی. انا للہ، یہ تو نہیں ہو سکتا. اللہ سے رشتہ بھی استوار رہنا تھا. 5 نمازیں. اللہ نے کہا میرے ہاں کی بات بدلتی نہیں، 5 نمازیں ہوں گی، ثواب 50 کا ہی ملے گا. اب آپ اندازہ کر لیں نماز کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے کہ معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے. آگے چلیں، آپ واپس تشریف لاتے ہیں. تمام انبیاء آپ کو بیت المقدس تک الوداع کرنے آتے ہیں. وہاں آپ کی امامت میں تمام انبیاء نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد آپ سیدھے اندھیرے میں مکہ معظمہ تشریف لے آتے ہیں. یہ ہے مختصر ترین خلاصہ. آپ کو اللہ کا دیدار بھی ہوتا ہے، اس پہ بات ہوئی. انبیاء کا دیدار بھی ہوا، تمام انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی. سوال یہ ہے تمام انبیاء سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی؟ وہ تو اپنی قبروں میں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے اسی دنیاوی جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ اوپر موجود ہیں. باقی تو جن سے ملاقات ہوئی ان کا اصل جسم کیسے ہوگا؟ بھئی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اتنی وقت کے لیے تمام قبروں سے اٹھا کے وہاں لے آنا، بات ہی ختم ہو گئی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور تیسرا دیدار کس کا ہوا؟ آپ نے جبرائیل امین کو سدرۃ المنتہا پہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا. جبرائیل امین کی اس وقت 600 پر تھے.
آپ نے معراج پہ جاتے ہوئے دجال کو بھی دیکھا. دجال ایک پرسنالٹی کا نام ہے, کوئی کانسیپٹ کا نام نہیں ہے. ایک تو صحابی نے بھی دجال کو دیکھا, رسول اللہ نے تو دیکھا نہیں تھا. آگے چلتے ہیں. نبی علیہ السلام کو جنت بھی دکھائی گئی, جہنم بھی دکھائی گئی. جنت جنتیوں کا مطالبہ کر رہی تھی اور جہنم جہنمیوں کی خواہش کر رہی تھی. دونوں کو اطمینان دلایا گیا, تمہارے اندر بسیرا کرنے والے آنے والے. جنت کی آپ نے حت عمر کا محل دیکھا, حت عمر کی غیرت یاد آئی, آپ اندر داخل نہیں ہوئے. اور پھر آ کے بتایا عمر میں تمہارا محل دیکھ کے آیا ہوں لیکن تمہاری غیرت میرے سامنے آئی, میں اندر داخل نہیں ہو سکا. حت عمر کی کیا کیفیت بنی ہوگی اس وقت اندازہ کر لیں. اس لیے دوسروں کو مزاج کو دیکھ کے چلنا چاہیے. حالانکہ نبی علیہ السلام کے لیے کون سا مشکل تھا جانا, اپنے امتی کے مزاج کو نظر انداز نہیں. یہ ہے تربیت. آپ نے جنت میں بلال کے قدموں کی آہٹ بھی سنی, چاپ سنی. اللہ اکبر, یہ مشاہدات ہیں. لا الہ الا اللہ. آپ ایک نہر سے گزرے, اس کے دونوں کنارے مرجان کے قبے بنے ہوئے تھے. اندر سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ کے پوچھنے پر جبرائیل امین نے بتایا یا رسول اللہ یہ حور عین میں سے وہ لڑکیاں ہیں جو کبھی بھی اپنے شوہروں سے ناراض نہیں ہوں گی. کتنی بڑی بات ہے. سب کو خاموشی لگ گئی ہے, ہر ایک اپنے آپ کو چھپا رہا ہے. سب کو خاموشی لگ گئی ہے. کوئی سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ راز آؤٹ نہ ہو جائے. سمجھ آئی بات کی. ویسے میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ آپ مجھے پیٹرول دیں سبحان اللہ کے, میں ویسے اس بات پہ کہہ رہا تھا. بعض نعت خوانوں کو عادت ہوتی نا, مقررین کو, جب تک نہ کہیں تو وہ آگے چل ہی نہیں سکتے. حور عین اپنے مردوں سے اپنے شوہروں سے ناراض نہیں ہوگی. میرا جسم میری مرضی, ایسا نہیں ہوگا وہاں. لا الہ الا اللہ. پھر آپ ایک نہر سے گزرے, دونوں کنارے موتیوں کے بنے ہوئے تھے. پوچھنے پر بتایا یہ نہر کوثر ہے یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو یہ نہر کوثر عطا کر دی. جبرائیل امین نے اس نہر پہ ہاتھ مارا, مٹی کی جگہ خوشبودار مشک ہاتھ میں آئی. یعنی اس کی جو مٹی ہے وہ مشک کی ہے, وہ مشک مٹی کی جگہ کام کر رہی ہے. اور یہ وہی نہر کوثر ہے جس پہ آپ کھڑے ہو کے امتی امتی کی آواز لگائیں گے. اور یہ وہی نہریں بہت سے آپ کے امتیوں کو دھتکار کے لے جایا جائے گا. آپ کہیں گے امتی امتی, میری امت ہے میری امت ہے, اس کو آنے دو. آپ کو ارشاد, آپ کو جواب دیا جائے گا یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدث بعد ذلك, یا محمد انک لا تدری ما احدث بعد ذلك. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نہیں جانتے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس گروہ نے آپ کے دین میں کتنی تبدیلیاں کر دی تھیں. ان کو نہر کوثر پہ پھٹکنے نہیں دیا جائے گا. لا الہ الا اللہ. یہ مشاہدات ہوئے ہیں آپ کو. چند گناہ گاروں کے مشاہدات بھی ذکر کرتا ہوں, پھر بات کو ختم کرتے ہیں, بس 5 منٹ ہیں. لا الہ الا اللہ. اس گھڑی پہ کیا ٹائم ہوا ہے, کیونکہ یہ گھڑی جھوٹ بولتی ہے, انہوں نے یہ میرے لیے رکھی ہوئی ہے 15. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اب گناہ گاروں کے کچھ حال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو نبی علیہ السلام کو وہاں دکھائے گئے. آپ چند لوگوں سے گزرے تو ان کے ناخن تانبے کے تھے, اور وہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو چھیل رہے تھے, سینوں کو چھیل رہے تھے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, سوال کیا جبرائیل امین سے, جبرائیل یہ کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت میں یہ وہ لوگ ہیں جو انسان کا گوشت کھاتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, ان کی یہ سزا ہے. یہ باقاعدہ سزائیں دکھائی گئی ہیں. پھر آپ کا گزر ہوا چند لوگوں سے. ان لوگوں کے پیٹ حدیث میں آتا ہے انسانی گھروں کی طرح تھے, جیسے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں اتنے بڑے ان کے پیٹ تھے, اور اس پیٹ میں سانپ تھے, اور باہر سے وہ سانپ صاف نظر آ رہے تھے. نبی علیہ السلام نے سوال کیا جبرائیل امین سے, جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ سود خور لوگ ہیں. پھر چند لوگوں سے آپ کا گزر ہوا, وہ جو لوگ تھے ان کا سر کچلا جا رہا تھا. سر کچلتے تھے پھر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا تھا, پھر کچلتے تھے پھر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا تھا. نبی علیہ السلام نے سوال کیا جبرائیل یہ کون ہے؟
کہ یا رسول اللہ یہ نماز میں سستی کرنے والے لوگ ہیں، نماز نہ پڑھنے والے نہیں، نماز نہ پڑھنے والے نہیں، نماز میں سستی کرنے والے لوگ۔ ایمانداری سے بتائیے ہم نماز کی کتنی پرواہ کرتے ہیں؟ بس سیدھی سیدھی حدیث بیان کر رہا ہوں، موقع نہیں ہے مزید، وقت بہت کم ہے۔ پھر آپ کا گزر چند لوگوں سے ہوا، ان کی شرمگاہوں پر چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، آگے بھی پیچھے بھی، اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح، جانور کی طرح وہ چر رہے تھے، کانٹے دار اور خبیث قسم کی چیزیں درخت کھا رہے تھے وہ، اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے سوال کیا، جبریل یہ کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ کا گزر چند لوگوں سے ہوا، ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، ان کی زبان کاٹی جا رہی ہے، کاٹتے ہیں پھر ہونٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر زبان ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر کاٹنے لگ جاتے ہیں۔ کہ یار حضور نے سوال کیا یہ کون ہے؟ آپ کو ارشاد آپ کو کہا گیا یہ خطیب ہیں، عالم ہیں، واعظ ہیں، جو لمبی چوڑی نصیحتیں کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جایا کرتے تھے۔ اللہ میری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر آپ چند لوگوں میں سے گزرے، دیکھا وہ بیج بوتے ہیں، اچانک فصل تیار ہوتی ہے، کاٹتے ہیں، بیچتے ہیں، جیسے ہی کاٹتے ہیں پھر فصل تیار ہو جاتی ہے۔ حضور حیران ہوئے، پوچھنے پر بتایا گیا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں۔ آج اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہوئے ہماری جان جاتی ہے۔ اور بہت سے مشاہدات ہوئے، وقت نہیں، انشاءاللہ میں نے آپ کو کہا آئندہ سال اللہ نے موقع دیا، توفیق دی، میں بھی زندہ رہا، آپ بھی رہے، پورے رجب میں اس پوری ایک سیریز بنا کے اس پہ بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ یہ سارے مشاہدات لے کے، نماز کا تحفہ لے کے آپ زمین پہ تشریف لائے۔ حضرت ام ہانی نے آپ کو مشورہ دیا، جو حضرت علی کی بہن، آپ کی کزن، یا رسول اللہ یہ آپ بیان نہ کریں، لوگ پہلے ہی آپ کو جھٹلا رہے ہیں، مزید جھٹلائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نبی ہوں، میں بتائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ حتیم کعبہ میں تشریف فرما تھے اور آپ نے فجر کی نماز کے بعد اعلان کر دیا، لوگوں مجھے معراج ہوئی ہے، بیان کیا، لوگوں نے تالیاں ماری، سیٹیاں ماری، مذاق شروع کر دیا، بلکہ بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، کمزور دل، کمزور قسم کے لوگ، وہ مرتد بھی ہو گئے۔ حتیم سے گزرے تو وہ حتیم یاد رکھیں، حتیم میں تو ہر بندہ گزر سکتا ہے نا، تو جب گزریں تو وہ یاد رکھیں۔ ہمارے نبی نے بیت المقدس کے بارے میں، اپنے سفر کے بارے میں حتیم پہ کھڑے ہو کے جواب دیے ہیں۔ مشرکین نے وہاں عدالت لگائی، آپ نے کھڑے ہو کے جواب دیے ہیں۔ آپ حتیم میں کھڑے تھے، مشرکین نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا ٹھہرے، ہم نے بیت المقدس دیکھا ہے، یہ تو کبھی وہاں گئے نہیں ہیں، ہم سوال کرتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، بندہ بھائی کہیں جاتا ہے تو ساری چیزیں ذہن میں تو نہیں رکھتا۔ تو انہوں نے بیت المقدس کے سوالات شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے بیت المقدس میرے سامنے کر دیے، وہ سوال کرتے تھے، میں دیکھتے ہوئے جواب دیتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ حضور حیرت سے فرماتے ہیں لوگوں نے مجھ سے بیت المقدس کے دروازے بھی پوچھے، کتنے دروازے ہیں؟ اب کوئی بندہ جاتا ہے تو دروازے یاد رکھتا ہے، کہتا میں دروازے گن کے بتا رہا تھا یہ اتنے دروازے۔ تو حتیم میں گزرے تو یاد رکھیں، مشرکین مکہ نے عدالت لگائی تھی ہمارے نبی کے خلاف، اور اس عدالت میں کھڑے ہو کے، حتیم میں کھڑے ہو کے ہمارے نبی نے جواب دی۔ یہ بھی ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرات محترم، معراج کا پورا واقعہ امت کا یقین بنانے کے لیے ہے کہ امت کا یقین اللہ کے سینے پر اترنے والی وحی پہ آ جائے، اور یہی یقین، یہی ایمان اللہ کو مطلوب ہے۔ جب تک یہی جو گمشدہ ایمان ہے، گمشدہ یقین ہے، نہیں آتا، تبدیلی نہیں آتی۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے فرعون کا واقعہ رکھا تھا، جو حالات تھے اس حوالے سے، تو دو باتیں عرض کر کے دونوں کو کنیکٹ کر کے میں 2 منٹ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ تھوڑا سا آپ نظر رکھیں، آپ نے گزشتہ جو میں بیان سنا، بنی فرعون کے زوال کا انتہائی آغاز کب ہوا؟ ابتدائی آغاز تو ہر قوم کا اس وقت آتا ہے جب وہ گناہوں پہ اڑنا شروع کر دیتی ہے، وہ تو اس کا آغاز ہو ہی جاتا ہے۔
لیکن انتہائی آغاز کب ہوا؟ انتہائی آغاز بنی اسرائیل کا، فرعون کی قوم کے زوال کا اس وقت ہوا جب اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب ایک پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیے گا، اب دیکھیں بنی اسرائیل کے عروج کا ابتدائی آغاز کب ہوا؟ ابتدائی آغاز بنی اسرائیل کے عروج کا ابتدائی آغاز موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہوا، یعنی قیادت کی پیدائش سے ہوا۔ ذہن میں رکھ رہے ہیں آپ؟ قیادت پیدا ہوئی، بڑی ہوئی، قیادت نے بنی اسرائیل کو رخ دیا، ایک پروسیس، ایک ٹائم، اس کے بعد ساری تبدیلیاں آئیں۔ ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور آج آپ سوال کیجیے گا اب تبدیلی کب آئے گی؟ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ یقین رکھیں ہماری بے بسی کے دن انشاءاللہ کم ہے، زیادہ نہیں۔ کیوں؟ امت کافرہ کے زوال کا انتہائی آغاز ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس نے ہمارے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ بچوں کو، معصوموں کو قتل کرنا کسی بھی قوم کے زوال کا انتہائی آغاز، ابتدائی آغاز تو بہت پہلے سے ہوتا ہے۔ اور اب ہمارے عروج کا ابتدائی آغاز کہاں سے ہے؟ قیادت کی پیدائش سے۔ ہمیں اللہ پر پورا یقین ہے کہ اللہ نے وہ اس بے بسی کے عالم میں ہماری قیادت ماں کی گودوں میں پیدا کر دی ہے جو انشاءاللہ اس امت کا رخ تبدیل کرے گی انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس تو کوئی رہنما تھا ہی نہیں، کوئی سرچشمہ تھا ہی نہیں، کوئی سوتا تھا ہی نہیں۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے ہونے تک، نبوت ملنے تک بنی اسرائیل پستی رہی۔ یہ حالات اس امت پہ نہیں ہے۔ اس امت میں تو نبی علیہ السلام کے ورثاء موجود ہیں، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ ہم خود بھی محنت کر کے انشاءاللہ رخ سیدھا کر سکتے ہیں، ساتھ اہل علم بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے اللہ نے وہ قیادت بھی بے بسی کے دنوں میں پیدا کر دی ہے جس نے اس امت کا رخ تبدیل کرنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے انتہائی بے بسی کے اندر قیادت جنم لیتی ہے۔ انتہائی بے بسی کے اندر اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے۔ اب ان دونوں کو آپ ملائیں، بنی اسرائیل کا واقعہ جو عروج و زوال کا واقعہ، اور معراج کو۔ معراج کیا سبق دیتا ہے آپ کو؟ اپنا ایمان پیدا کریں، ایمان پیدا کریں گے قیادت جنم لے گی، انشاءاللہ اس امت کے دن پھر جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔